بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ بقرہ کی کل ہم نے آیت نمبر 6 پڑھی تھی۔ اس کے اندر کفر کا لغوی اصطلاحی معنی، کفر کا مفہوم اور کفر کی اقسام کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کی آیت کا بھی ربط اسی آیت کے ساتھ ہے کہ وہ کافر جن کا خاتمہ کفر پر ہی ہو، جو ازل سے بدبخت اور شقی ہیں، ان کے دل کفر، شرک اور گناہ کی وجہ سے سیاہ ہیں، جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے بھی ان کے دلوں کے اوپر مہر ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگائی، وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، ان کی سماعتوں کے اوپر بھی مہر ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ کافروں کے دلوں اور ان کی سماعتوں یعنی ان کے کانوں پر مہر ہے۔ اس مہر سے مراد کیا ہے؟ کیا حقیقتاً ان کافروں کے دلوں کے اوپر کوئی مہر تھی، یا کوئی مہر کا اللہ نے واقعتاً نشان لگایا، یا ان کے کانوں پر واقعتاً کوئی نشان تھا ایسا کہ یہ کافر ہیں، یا کفر کا یا شرک کا کوئی ایسا نشان ان کی سماعتوں پر یا ان کے دلوں پر؟ کیا واقعتاً یہ حقیقتاً مہر تھی یا کوئی اور معنی ہے؟ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے تفسیر بیضاوی کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ولا ختم ولا تغشیۃ علی الحقیقۃ، کہ نہ ہی مہر حقیقتاً مہر ہے اور نہ ہی پردہ جو آنکھوں کے سامنے حقیقتاً آگے کوئی پردہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے دلوں پر یا ان کے کانوں پر کوئی مہر اللہ نے وہ ٹھپا کوئی لگایا، کوئی مہر لگائی، کوئی نشان لگایا۔ وہ مہر جو عمومی طور پر نظر آنے والی چیز ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولا تغشیۃ، نہ ہی یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ تھا، اللہ نے کسی چیز کا پردہ آگے لٹکا دیا ان کی آنکھوں کے سامنے، کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز۔ حقیقتاً نہ تو مہر تھی دلوں اور کانوں پر، اور نہ ہی ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی حقیقتاً ظاہری پردہ تھا۔ بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام بیضاوی فرماتے ہیں انما المراد بہما ان یحدث فی نفوسہم ہیئۃ تمرنہم علی استحباب الکفر والمعاصی واستقباح الایمان والطاعات بسبب غیہم وانہماکہم فی التقلید۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ جو کانوں یا دلوں کے اوپر اللہ نے کافروں کے مہر لگائی، اس مہر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان یحدث فی نفوسہم ہیئۃ، ان کی نفوس کے اندر، ان کی ذات کے اندر اللہ نے ایسی قسم کی حیت پیدا کر دی کہ اس حیت کی وجہ سے اب وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اور گناہ کو بھی پسند کرتے ہیں، واستقباح الایمان والطاعات، ایمان کو ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح اطاعات کو بھی، نیکی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بسبب غیہم، ان کی گمراہی کے سبب،
وَإِنْحِمَاقِهِمْ فِي التَّقْلِيدِ، اور ان کے اپنے آباء و اجداد کی اس گمراہانہ تقلید کے اندر منہمک ہونے کی وجہ سے ان کی ذاتوں کے اندر اللہ نے ایسی حیت پیدا کر دی، اس حیت کو مہر کا نام دیا گیا یا اس حیت کو پردے کا نام دیا گیا، کہ اب وہ نہ تو حق بات ان کے دلوں میں سما سکتی ہے، نہ حق بات وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی حق کو وہ ظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھ لیں ایسے وہ جن کافروں کے متعلق ازلی کفر ہے کہ لا یؤمنون، کل کی آیت میں گزرا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان جن کے متعلق ازل سے فیصلہ تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کئی معجزات دیکھے، ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ کہ وہ نہ تو قولی طور پر، نہ حضور کے فعلی طور پر، اور نہ ہی معجزات کو دیکھ کر ان کے قانون حق کو قبول نہیں کیا، ان کی آنکھوں نے حق کو دیکھا نہیں، اور ان کے دلوں کے اندر وہ حق سمایا نہیں۔ اس وجہ سے اس مہر اور پردے سے مراد ان کی ذاتوں کے اندر اللہ کی طرف سے یہ ایک حیت کا پیدا کرنا ہے، جس حیت کی بنا پر وہ کفر سے محبت کرتے ہیں اور گناہ سے محبت کرتے ہیں، نافرمانی سے محبت کرتے ہیں، اور اس حیت کی وجہ سے اب وہ ایمان سے نفرت کرتے ہیں اور اطاعت سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ وہ حق بات کو سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کافروں کے دلوں کی یہ حالت کیسے ہوئی کہ کانوں سے وہ حق سماعت نہیں کر سکتے، دلوں کے اندر حق سما نہیں سکتا، اور زبانوں سے وہ حق بول نہیں سکتے، آنکھوں سے وہ حق دیکھ نہیں سکتے، سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود، محسوس ہونے کے باوجود وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فرمایا لوگوں کے دلوں کے اوپر ایسے فتنے آئیں گے جیسے چٹائی کے تنکے ایک ایک کر کے گرتے جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے دلوں کے اوپر فتنے اترتے رہتے ہیں۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نَكَتَ فِي نُقْطَةٍ سَوْدَاءٍ، اب جو فتنے دلوں پر وارد ہو رہے ہیں، ان فتنوں سے مراد کئی قسم کے شیطانی وسوسات ہو سکتے ہیں، تو وہ فتنے جب دلوں پر نازل ہوتے ہیں، دلوں پر وہ چٹائی کے تنکوں کی طرح جیسے وہ گرتے رہتے ہیں، دلوں پر وہ فتنے وارد ہوتے رہتے ہیں، وسوسات وارد ہوتے رہتے ہیں، تو جو دل اشربہا ان فتنوں کو قبول کرتا ہے، ان وسوسات کے اندر پھنس جاتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل ان فتنوں کی بارش سے بچ جائے، فتنوں سے نفرت کرے، وسوسات سے بچے، جو دل نَكَتَ فِي نُقْطَةٍ بَيْضَاء، تو اس کے دل کے اوپر سفید رنگ کا نورانیت کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ دو قسم کے دل ہو گئے، ایک وہ دل جس نے گناہ کیا، جس نے فتنے کو، وسوسے کو قبول کیا، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر گناہ کا دھبا لگ گیا، اس فتنے کا سیاہ داغ لگ گیا، اور دوسرا وہ دل جس نے اس وسوسے کو، اس فتنے کو قبول نہیں کیا، تو اس کا دل، اس کے اوپر سفید نورانیت کا ایک نقطہ لگ گیا۔ اب یہ دو قسم کے دل بن گئے، علی ابیض مثل الصفا، جو دل جس نے ان وسوسوں کو قبول نہیں کیا، ان فتنوں کو قبول نہیں کیا، جو ان وسوسوں گناہوں کے اندر نہیں پھنسا،
اس کے دل پر جو سفید رنگ کا نقطہ نورانیت کا وہ نقطہ لگا تھا، وہ پھیلتے پھیلتے اس کا دل بالکل سفید صاف ستھرا ہو گیا۔ فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا صاف ستھرے دل والا، یعنی تزکیہ نفس، تزکیہ دل جس کو حاصل ہو گیا، ایسے نورانیت دل والا بندہ جو ہے، اب جب تک زمین و آسمان موجود ہے، ما دامت السماوات والارض، یعنی قیامت تک ایسے صاف ستھرے دل والے کو کوئی بھی فتنہ گناہ اب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن دوسری طرف والآخر اسود مرباد کالکوز المجخیا، دوسری طرف وہ دل جس نے وسوسے کو، گناہ کو قبول کیا، گناہ کیا، شرک کیا، کفر کیا، اس کے دل پر وہ گناہ کی وجہ سے، وسوسے میں پڑنے کی وجہ سے ایک دبا نقطہ سیاہ لگا تھا، وہ پھیلتا پھیلتا پھیل گیا، حتیٰ کہ اس کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے الٹا کوزہ ہوتا ہے۔ وہ الٹا کوزہ جو ہے وہ پڑا پڑا نیچے سے پانی لگ لگ کے استعمال ہو کے وہ باہر سے نیچے سے پیندہ اس کا جو ہے وہ باہر سے وہ سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں اس بندے کا بھی دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اب کوئی بھی اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی اور کوئی بھی بری بات اس کو بری نہیں لگتی، نہ اس کو اچھا کام اچھا لگتا ہے، نہ اس کو برا کام برا لگتا ہے۔ جس کے دل کے اوپر لگا ہوا وہ سیاہ گناہ کا نقطہ پھیلتا پھیلتا جس نے اس کے دل پر قابو پا لیا، دل پر حاوی ہو گیا، دل پر غالب آ گیا، وہ سیاہ دل والا جو ہے، وہی دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اسی کو فرمایا ختم اللہ، اللہ نے مور لگائی۔ یہ بھی ایک کیفیت اور حیت ہے دل پر مور لگانے کی۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے اس کے دل پر۔ وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ سَقَلَ قَلْبُ، اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے، گناہ سے باز آئے، توبہ کرے، تو اس کے دل سے وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے، ساقل قلبہ، اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، اور اگر وہ جو اس نے گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے سیاہ دبا لگا، گناہ کی وجہ سے دبا لگنے کے بعد اب زیادہ گناہ سے توبہ نہیں کی بلکہ گناہ کرتا رہا، زادت، تو وہ سیاہی بھی بڑھتی گئی، حتیٰ تعلو قلبہ، اس سیاہی نے اس کے پورے دل کے اوپر قبضہ کر لیا، اب اس کا دل سیاہ ہو گیا، اب اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی، اس کو برائی برائی نہیں لگتی، اب نو حق دیکھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتا، حق سننے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور حق دل قبول بھی نہیں کرتا، آنکھیں حق کو دیکھتی نہیں۔ اس بنا پر جو اگرچہ کوئی مومن بھی ہو تو گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کا بھی دل سیاہ ہو جاتا ہے، اگر گناہ کرتا جاتا ہے باز نہیں آتا اور توبہ بھی نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسا مومن جو ہے وہ بھی سمجھے کہ اس کے دل پر بھی پھر اللہ کی طرف سے مور لگ چکی ہے کہ ختم اللہ، اس کے دل پر بھی پھر مور ہے، جیسے کفار مشرکین کے دلوں پر اللہ نے مور لگائی ان کے کفر شرک کی وجہ سے، اسی طرح گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جس کے دل پر دبا لگ جائے، وہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ سے باز نہ آنے کی وجہ سے وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، دل اس کا مغلوب ہو جاتا ہے، پھر اب اس کو کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی ڈراوا اس پر اثر نہیں کرتا، کوئی بھی واعظ اس کو نفع نہیں دیتا، جب اس کا دل بالکل گناہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، وہ پھر بالکل خدا کی یاد سے اور حق سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا دل جو ہے یہ ایسے جیسے لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے نا، انسان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اب لوہے کا زنگ تو حضور فرماتے ہیں مختلف طریقے ہیں اس کی صفائی کے، تو دل کا زنگ جو ہے
اس کا صاف کرنے کا، دل کو دھونے کے اور اس کے سیکل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی صفائی کا علاج یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے، قرآن کی تلاوت کرے گا، دل پر جو گناہوں کے سیاہ دبے لگ چکے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ کثرت ذکر اللہ کرے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے تو اس کی برکت سے بھی اس کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ حضور نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو جو خواہشات کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور ذکر موت، یہ تین طریقے ایسے ہیں جو دل کے داغ، دل کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کافروں کے متعلق ہے کہ کافروں کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مور ہے، اور مور سے مراد کیا ہے؟ حیت اللہ نے ان کی ذاتوں کے اندر ایسی پیدا کر دی ہے کہ وہ گناہ کو پسند کرتے ہیں، ایمان اور نیکی کے کام سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح مومن بندہ بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے، باز نہیں آتا، گناہ کرتا جاتا ہے، وہ دل پر گناہ کا داغ بڑھتا جاتا ہے، دل اس سیاہی کے اندر مغلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی رائے راست سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی نصیحت اب کار آمد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سیاہی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دلوں کی نورانیت کا سبب ہوں، اور دلوں کی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق دیکھنے اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔